بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین گرامی، جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد زخم میں مبتلا تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس زمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ حشام بن عامر اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے نہیں تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی تو اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسا یعنی مہر نبوت جس میں گھوڑے کے عیال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی، اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام حدنہ پہنچے تو انہوں نے یوشا نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن سلبہ نے یوشا سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشا بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر عمامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن سلبہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشا یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشا کی بات کر رہے ہو؟ کل سے یثرب یعنی مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یعنی یہودی قبیلہ میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، وہ آخری نبی کا نام ہے اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی کتابوں میں پیش گوئیاں موجود ہیں جن کے مطابق آپ کا نام مبارک
तौरात व इंजील में अहमद आया है। जब मुद्दत के बाद किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुबैर बिन बाता की ये बातें बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जुबैर बिन बाता अपनी ज़िंदगी में मुसलमान हो जाता तो इसकी सारी कौम ईमान ले आती, क्योंकि वो भी इसका इत्तबा करती। अबू नईम चंद दूसरे सिक्का रावियों और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से बयान करते हैं कि बनु करीज़ा और बनु नज़ीर के यहूदियों का कहना था कि सुर्ख सितारा सिर्फ दुनिया के आखिरी नबी की विलादत पर तलू होगा, इसका नाम अहमद होगा और वो हिजरत करके यसरब यानी मदीना आएगा। हमारे लिए इसकी इताअत लाजिम है, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो वही यहूदी जो अपनी मजहबी किताबों की पेशन गोइयों पर कि इनका निजात दहिंदा नबी अरब में ज़हूर पजीर होगा, तो वो फ़लस्तीन से इसी इंतज़ार में यहाँ मदीना आबाद हो गए थे, सिर्फ इस हसद की बिना पर कि नबी आखिरुज़्ज़मा इनकी कौम बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में क्यों पैदा हुआ। न सिर्फ अपने कौल से फिर गए बल्कि जानते बूझते अपने कुफर पर भी कायम रहे। हाफिज अबू बकर मोहम्मद बिन जाफर बिन सहल अल खराइती अपनी किताब हवातुफुल जान में मुख्तलिफ हवालों से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त ईरान के मशहूर बादशाह नौशीरवां के ईवान में सख्त जलजला आया और इसके ईवान के 14 किंगरे यानी गुंबद टूटकर गिर पड़े। अगर बात यहाँ तक ही महदूद रहती तो इसे एक हादसा समझकर तवज्जो के काबिल न समझा जाता, मगर इस जलजला के साथ चंद और बहुत ही गैर मामूली और चौंका देने वाली बातें भी ज़हूर पजीर हुईं, जिनमें एक ये थी कि शाही आतिश कदे में पिछले 1000 साल से रोशन आग भी बिना किसी वजह के ठंडी पड़ गई। 1000 साल में ऐसा कभी न हुआ था कि इस मुकद्दस आतिश गदे की आग बुझी हो। दूसरी तरफ बहीरा सावा भी हैरान कुन तौर पर जोश खाकर उबलने वाला हो गया। नौशीरवां ये तमाम वाक़यात देखकर चौंक गया। इसने अपने मुशीर मोबजान को बुलाकर ये सब वाक़यात सुनाए और इसकी राय तलब की। मोबजान ने नौशीरवां को बताया कि कल रात इसने भी एक अजीब ख्वाब देखा है कि अरब की तरफ से इंसानों के गौल के गौल ऊँटों पर सवार फारस यानी ईरान की तरफ उमड़े आ रहे हैं और उन्होंने दरियाए दजला को भी अबूर कर लिया है। नौशीरवां जो पहले ही इन वाक़यात की वजह से गहरी सोच में था, ये ख्वाब सुनकर परेशान हो गया। इसने मोबजान से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। मोबजान ने जवाब में कहा कि चूंकि ये सारे वाक़यात और फिर ये ख्वाब मामूली नहीं, तो बेहतर है कि इनकी ठीक ठीक ताबीर जानने के लिए किसी आलम से रब्ता कर लेना चाहिए। चुनाचा नौशीरवान ने मोबजान के मशवरे पर एक ख़त लिखकर यमन में अपने नाइबुल सल्तनत हाकिम नौमान बिन मंजर को भेजा और इसे हुक्म दिया कि वो फ़ौरन इसकी खिदमत में हाजिर हो और अपने किसी ऐसे शख्स को लाए जो बड़ा आलिम हो और नौशीरवां के तमाम सवालों के जवाब दे सके। कसराए ईरान यानी ईरान के बादशाह का लक़ब कसरा होता था, जैसे रूम के हुक्मरान कैसर और मिस्र के हुक्मरान फ़िरौन कहलाते थे। का ये शाही फरमान मिलते ही नौमान बिन मंजर फ़ौरन नौशीरवान की खिदमत में हाजिर हो गया और कसरा के हस्बुल हुक्म एक बहुत बड़े ईसाई आलम शख्स अब्दुल मसीह बिन आमर बिन हयान बिन नफीला गसानी को भी साथ ले आया। नौशीरवान ने अब्दुल मसीह बिन आमर को तमाम वाक़यात और मोबजान का ख्वाब सुनाया और फिर इनकी ताबीर पूछी। अब्दुल मसीह बिन आमर ने जवाब दिया कि अगर हजूर चाहें तो इन वाक़यात और ख्वाब के बारे में अपना ख्याल जाहिर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में मेरे मामू सती से जो शाम में कैसर रोम की तरफ से नाइबुल सल्तनत हैं दरियाफ्त किया जाए, क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा इल्म वाले हैं और कहानत के फ़न में भी ताक हैं और इस बारे में मुझसे बेहतर बता सकते हैं। नौशीरवां को अब्दुल मसीह की बात बहुत पसंद आई और इसने अपने कुछ आदमी इसके साथ करके इसे इसके मामू सती के पास शाम भेज दिया। अब्दुल मसीह बिन आमर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क अपने मामू सती के दरबार में पहुंचा, जहां वो अपनी जरी मसनद पर बड़ी तमकनत से बैठा था। अब्दुल मसीह ने इसे सारे वाक़यात और ख्वाब सुनाकर कहा कि वो शहनशाह फारस नौशीरवां की तरफ से आया है और नौशीरवां की ख्वाहिश पर इनकी ताबीर जानना चाहता है। अब्दुल मसीह की बातें सुनकर सती चुप हो गया और किसी निहायत गहरी सोच में डूब गया। अब्दुल मसीह ने जब कोई जवाब ना पाया तो ये समझकर कि सती ने इसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, शिकायतन चंद इशार पड़े
جن میں ستی کی عدم توجہ کا گلہ کیا۔ ستی شعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے اور اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسرا ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناکا یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کا خواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد ستی کی پیشن گوئی حرف با حرف سچ ثابت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی عالم لہرا دیا گیا۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر بے حد مسرور ہوئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر شش در رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلامان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم و بدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ بحیکی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت آمیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بحیکی نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نومولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹک ٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا، اور وہ اور اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے
جس نے تب قریش مکہ کو بدراہ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے یہ ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اسی بدبخت کے نام سے سورہ ابی لہب ہے۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، عبد المطلب کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے، کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا اپنی شیر خوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفائے عرب نے مدتوں اس رسم کو ملحوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ کے دمشق میں پایا تخت قائم کیا اور شبانہ شان و شوکت میں کیسر و کسرا کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں اور بدوؤں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے۔ لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہاتوں قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفا اور روسا اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضہ کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اس سے آگے کے حالات جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جڑے ہیں، اس پر ہم نے مکمل ویڈیو بنا دی ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو ترک کر کے یہ ویڈیو آپ کے لیے بناتے ہیں، جس پر ہماری بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں گے تو ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔